السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس دنیا میں رہنے کا، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور اپنے لیے اس کو قیمتی بناتے ہوں گے۔ جو وقت ضائع ہو گیا یا جس وقت میں آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اس پر آپ کو افسوس تو ہوتا ہی ہوگا، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوششوں میں بھی لگے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے دروازے، رحمت کے دروازے اگر کھلے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پکاریں۔ اگر اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے۔ اگر اللہ رب العزت سننے کے لیے تیار ہیں تو اپنے دکھوں کو، اپنے دردوں کو، اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کو سنائے۔ ٹھیک ہے، یہ فارمیلٹی پوری کرنا، دعا کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا فلاں فلاں، تم اپنے آپ کو دعا میں نہیں یاد رکھ رہے، تم کسی اور سے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھے گا؟ اینی ہاؤ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے لیے دعاؤں کو کیا کریں، اپنے آپ کو خود اللہ سے جوڑیں، وہ لیول حاصل کریں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ کب تک آپ لوگوں کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے؟ دیکھو، وہ زندگی جو لوگوں کے سہارے گزرتی ہے اس میں بہت پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی ایک عام مثال لیٹ سپوز گاؤں دیہات میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جب ایک لڑکی شوہر کے گھر جاتی ہے تو مکمل یہ سوچ کر جاتی ہے کہ میری ساری ذمہ داری میرے شوہر پر ہے، اور شوہر کے بغیر اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اسے یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے شوہر کو ہی سب کچھ مان کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنے زندگی کو شوہر کے حوالے کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شوہر میٹر کرتا ہے اس کی زندگی پر۔ اگر اس کا شوہر اچھا نکل آئے تو وہ بہت ہنسی خوشی رہتی ہے، اور اگر اس کا شوہر خراب نکل آئے، دھیان نہ رکھنے والا، خیال نہ رکھنے والا نکل آئے، تو وہ اس بیچاری کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنی زندگی کسی پہ بھی ڈیپینڈ کر دیں گے، اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ جس میں آپ کسی اور کو شریک کر دیں گے، مکمل طور پر یہ سوچیں گے کہ اس کے بغیر میری زندگی نہیں چلے گی، تو پھر آپ کو اس چیز سے مسائل بھی ملیں گے، آپ ہرٹ بھی ہوں گے۔ لیکن جو محنت آپ اپنے لیے خود کریں گے وہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ جو دعائیں آپ اپنے لیے خود کریں گے، آپ کو ایک احساس ضرور ہوگا کہ میرے اللہ نے میری دعاؤں کو سن لیا۔ ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو ہم دل سے نہیں کہتے، اور جو سامنے والا بندہ کہتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا، ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے۔ دین فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے، دین محنت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی اسپیسیفک انسان کو ہولڈ نہیں دیا ہوا کہ لوگوں کی ساری دعائیں تم ہی مجھ سے کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس سچویشن میں جو مرضی اچھی چیز مجھ سے مانگ لو۔ جب دعا کرو گے میں سنوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا، بشرط یہ کہ وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے فیوچر میں اور تمہارے پاسٹ میں اور تمہارے آنے والے کل کے لیے بہتر ہو، تو دینے میں اللہ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا کے سارے انسان، ساری دنیا کے سارے جنات، ساری دنیا کی ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اپرچونٹی دے دے اور ان سے یہ کہے کہ مانگو جو مانگتے ہو، اور تمام مخلوق، اربوں کھربوں مخلوق اللہ سے اپنے دل کی پہلی خواہش سے لے کر آخری خواہش تک مانگنے میں لگ جائے رات دن، بس اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ ان کو دیتا رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ ان کو دیتا رہے، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے، اللہ ان کو پھر زندہ کرے، پھر چانس دے کہ پھر مانگو، ساری زندگی یہ پھر مانگے، اللہ پھر ان کو دے، کرتے کرتے اگر اللہ ان کو 7 زندگیاں بھی دے دے اور 7 زندگیوں میں ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر دے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئے گی، ایک رائی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ یاد رکھے کہ جب ایک اللہ چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنا سکتا ہے اور اس درخت کی ہر شاخ کو ہزاروں پتے دے سکتا ہے، یعنی کہ ایک بیج کو ہزاروں پتے مل سکتے ہیں، تو ایک انسان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں کروڑوں نعمتیں بھی دے سکتے ہیں، دے رکھی ہیں۔ جو چیزیں ہمیں اللہ نے بن مانگے دے رکھی ہے نا، ان کی زیادہ ویلیو ہے ان چیزوں سے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔
جب انسان میچور ہوتا ہے تو ان کے سامنے دنیا آتی ہے اور دنیا کی نالج آتی ہے، اور دنیا میں جس چیز کا سکوپ ہوتا ہے یا دنیا میں جس چیز کو حاصل کرنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ویل سیٹلڈ ہو جائے گی، انسان ہمیشہ وہی چیز تو اللہ سے مانگتا ہے. اور اللہ سے انسان جو مانگتا ہے وہ چیز کیا اس قابل ہوتی ہے، اس درجے کی ہوتی ہے کہ جس درجے میں یہ انسان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس شدت سے مانگ رہا ہوتا ہے، یہ فیصلہ پھر اللہ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آپ ابھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیٹ سپوز اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے تہجد کی نماز میں اور وہ کسی انسان کو مانگ رہا ہے اللہ سے، لیٹ سپوز اگر کوئی انسان کسی کے اپنے لیے ایک گھر مانگ رہا ہے اللہ سے، لیٹ سپوز اگر ایک انسان اپنی کسی خواہش کو پورا ہونے کے لیے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، کسی کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، کسی کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے اچھی کمپنی میں جاب دلا دے، کسی کی خواہش ہے کہ اللہ میرے فلانے بندے سے شادی کر دے، کسی کی یہ خواہش ہے کہ اے اللہ میری یہ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے. یعنی بندہ ایسی ہی خواہشات اپنے رب سے کرتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد. اوکے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کو اللہ سے مانگتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عبادات کی کمی کوتاہیوں کو پورا کرنے کی طاقت اللہ سے مانگتے ہیں. اینی ہاؤ، تو ہم یہی چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اوکے، لیکن یاد رکھیے کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے ان چیزوں کے مقابلے میں کہ جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہوئی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ اللہ سے 2 چیزوں میں ایک چیز مانگو، آنکھیں یا گاڑی، سونے کی گاڑی، تو آپ کیا مانگیں گے؟ ڈیفینیٹلی آنکھیں مانگیں گے. اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ اللہ سے یا تو کان مانگو اور کانوں میں سننے کی صلاحیت مانگو، یا تو اپنے لیے ایک بہت بڑا بنگلہ مانگ لو، اللہ دیں گے جو مانگو گے، تو آپ لوگ بنگلہ نہیں مانگیں گے، آپ لوگ کہیں گے اللہ مجھے کان دے اور اس میں سننے کی صلاحیت دے. لیٹ سپوز اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اپرچونٹی دے دے کہ ٹھیک ہے دنیا کی بادشاہت مانگ لو یا پھر کلمے والی زندگی، مومن والی زندگی، ایمان والی زندگی، اللہ کے تعارف، اللہ کی پہچان والی زندگی، ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرو تو ڈیفینیٹلی آپ ایمان والی زندگی جو کہ اللہ نے آپ کو بغیر مانگے دی اسی کو چوز کریں گے. تو یہ ایکسپیریمنٹ یہ ایکسپیریمنٹ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت پریشیس چیزیں دے رکھی ہیں بن مانگے. تو جو رب بن مانگے اتنی قیمتی چیزیں دے سکتا ہے، کیا وہ رب مانگ کر یہ دنیا کی دھوکے والی چیزیں نہیں دے سکتا ہمیں؟ اگر اس میں ہماری بہتری ہو دے سکتا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. جس طرح آنکھیں تو آپ کو دی گئی ہے لیکن اس کی ویلیو آپ کو جوان ہو کر ہی پتہ چلی کہ آنکھوں کی ویلیو کیا ہے. اب ویلیو پتہ چلنے میں ٹائم تو لگا. اسی طرح اب ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ اس میں تھوڑی دیر سویر کرتا ہے آپ کے بھلے کے لیے. اسی طرح آپ کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ آپ کو نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس میں حکمت ہے اللہ کی. اللہ عزیز بھی ہے، کر سکتا ہے جو دل میں آئے، جو جب چاہے جیسے چاہے، اللہ منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے. آپ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں میں پڑھا ہوگا واللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے فیصلے کر سکتا ہے، بڑے بڑے فیصلے، ناممکن فیصلے. عزیز ہے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی سورسز کے بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے.